اللہ 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 اللہ۔ خیر سب سنیں گے انشاءاللہ۔ میں بہت پتے کی بات پر جا رہا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، سبحان اللہ بولتے جاؤ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، منقبت، عظمت، رفعت، اللہ کی قسم ہمارے نبی کا کوئی مقابلہ، بولو 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 بولو، کوئی مقابلہ، بلکہ فیصلہ کر لو اللہ کی قسم کھا کر، آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر، اللہ کے بعد، بولو اللہ کے بعد اگر کوئی ہستی ہے تو وہ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میں آپ کو جلدی سے ایک بات بتاؤں، بہت پیاری بات بتاؤں۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ پہاڑ پر جاتے تھے، بولو نا پہاڑ پر جاتے تھے، کس سے بات کرتے تھے؟ نہیں بولو نا کس سے بات کرتے تھے؟ اللہ سے بات۔ اللہ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا۔ بولو سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر جاتے تھے، کس سے بات کرتے تھے؟ اللہ سے۔ اسی لیے حضرت موسیٰ کو کہا جاتا ہے کلیم اللہ۔ بولو کیا کہا جاتا ہے؟ کلیم اللہ۔ اب سوال کیا ہے معلوم؟ سوال کہ جب ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے اور 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی، تو اللہ کی طرف سے یہ ملا آپ بھی کلیم اللہ۔ بولو آپ بھی، برابر سمجھنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام تو تھے کلیم اللہ اور پہاڑ پر جاتے تھے، کس سے بات کرتے تھے؟ اللہ سے۔ اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے فرمایا تم بھی کلیم اللہ، بولو تم بھی کلیم اللہ۔ تو سوال ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ بھی کلیم اللہ، ہمارے نبی بھی، آواز نہیں آ رہی آپ لوگوں کی، حضرت موسیٰ بھی کلیم اللہ اور ہمارے نبی بھی کلیم اللہ۔ فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کلیم اللہ۔ فرق کیا ہے؟ قربان جاؤ، علماء کرام نے اور مفسرین عظام نے اتنا بڑا فرق بتایا کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ تھے، بے شک اللہ سے بات کرتے تھے، مگر کبھی اللہ کو دیکھا نہیں۔ بولو کبھی اللہ کو دیکھا؟ سچ بتاؤ، حضرت موسیٰ علیہ السلام، سب بولنا، کبھی اللہ کو دیکھے؟ اچھا ان کو دیکھنا تھا اللہ کو؟ تھا یا نہیں تھا؟ بہت تمنا تھی، بہت تمنا تھی کہ میں اللہ کو دیکھوں۔ معلوم جب پہاڑ پہ جاتے تھے اور بات چیت ہوتی تھی نا، اور بات چیت اتنی آرام سے ہوتی تھی، وہاں کوئی نیٹ ورک کا تھوڑی پرابلم تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر گئے اور اللہ سے بات چیت شروع ہو گئی۔ ہر وقت حضرت موسیٰ کہتے تھے اللہ مجھے آپ کو دیکھنا ہے، صرف بات سنوں گا، کتنے زمانے سے بات سنتا ہوں، اللہ مجھے آپ کو دیکھنا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ میرے پیغمبر موسیٰ تمہاری آنکھوں میں طاقت ہی نہیں کہ تم مجھے دیکھ سکو، تمہاری آنکھوں میں، بولو، طاقت نہیں کہ تم مجھے دیکھ سکو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بار بار نہیں، اللہ ایک مرتبہ، only once، اللہ ایک مرتبہ تو اللہ مجھے آپ کو دیکھنا ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ میرے پاس 70,000 نور کے پردے ہیں، بولو سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے میرے پاس کتنے؟ 70,000 نور کے پردے ہیں اور ہر پردہ 7 آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ تو کیسا نور ہوگا اللہ کا؟ اللہ نے فرمایا میں ایک پردے کو تھوڑا سا ہٹاتا ہوں اور میرا نور اور میری تجلی پہاڑ پر اتارتا ہوں۔ اگر تم نے وہ پہاڑ کو دیکھ لیا، میرے نور کو دیکھ لیا، میری تجلی کو دیکھ لیا، تو مطلب ہے کہ تمہاری آنکھ میں پاور ہے، پھر میں خود آ جاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا پھر میں خود ہے، لیکن اگر تم نہیں دیکھ سکے تو یہاں سے معاملہ ختم ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ مجھے دیکھنا ہے، اللہ مجھے دیکھنا ہے۔ یہ قرآن کریم میں 90 پارے میں، جو حافظ ہوں گے میرے ساتھ میں پڑھیں گے، کون سے پارے میں؟
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قال رب ارنی انظر الیک۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مجھے ایک مرتبہ اللہ آپ کو دیکھنا ہے۔ قال لن ترانی، اللہ نے فرمایا نہیں تمہاری آنکھوں میں طاقت ہی نہیں مجھے دیکھ سکو۔ لیکن جب حضرت موسیٰ نے بار بار کہا، اللہ نے کہا میرا نور آ رہا ہے۔ کہاں پر آ رہا ہے؟ پہاڑ پر میری تجلی آ رہی ہے۔ بولو کہاں پر آ رہی ہے؟ پہاڑ پر۔ وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِيقًا۔ اللہ نے فرمایا بس وہ پہاڑ کو دیکھو میرا نور آ رہا ہے، میری تجلی آ رہی ہے۔ حضرت موسیٰ برابر دیکھ رہے، جیسے اللہ کا نور، اللہ کی تجلی آئی، پہاڑ چورا چورا ہو گیا۔ اتنا بڑا پہاڑ پاؤڈر بن گیا اور حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔ بولو حضرت موسیٰ جب ہوش میں آئے اللہ نے پوچھا کیا کرنا؟ کہا نہیں دیکھنا اللہ، میری آنکھوں میں طاقت نہیں کہ میں تمہیں دیکھ سکوں۔ تو سننا، حضرت موسیٰ اللہ سے بات کرتے تھے مگر اللہ کو کبھی دیکھا؟ آواز سے کبھی دیکھا؟ ہمارے نبی بھی کلیم اللہ، آپ بھی اللہ سے بات کرتے تھے مگر معراج میں اللہ نے اپنی ذات اپنے مصطفیٰ کو بتا دی۔ بولو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی نے اللہ کو دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ کھڑے بولو نہ دیکھا، کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 آسمانوں کو پار کیا، 8 جنتوں کو پار کیا، سدرۃ المنتہا کو پار کیا، جنت الماوا کو پار کیا۔ اللہ عرش پر بلائے اور اللہ نے فرمایا آؤ میرے مصطفیٰ میرے عرش پر آ جاؤ۔ حضرت موسیٰ مجھ سے بات کرتے تھے مگر کبھی دیکھا نہیں، تم عرش پہ آ جاؤ، آج آمنے سامنے ہم باتیں کریں گے۔ بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ میرے دوستو، حضرت موسیٰ بھی کلیم اللہ، ہمارے نبی بھی کلیم اللہ، مگر موسیٰ وہ کلیم اللہ ہے جنہوں نے اللہ کو دیکھا نہیں، اور ہمارے نبی وہ کلیم اللہ جنہوں نے اللہ کو آمنے سامنے دیکھا۔ کیسے دیکھا؟ اچھا ایک بات میں آپ کو بتاؤں، جب ہمارے نبی عرش پر گئے، بہت امپورٹنٹ سوال پوچھ رہا ہوں حاجی عبداللہ، ہمارے نبی جب عرش پر گئے بولو گئے، سامنے کون؟ اللہ۔ بولو سامنے کون؟ اللہ جل جلالہ عم نوالہ۔ کون؟ ہمارے نبی عرش پر گئے تو سب سے پہلی بات کیا ہوئی ہمارے نبی میں اور اللہ میں؟ فلم سب سے اچھی کون سی لگی آج کل؟ ہمارا موبائل کا کنیکشن کیسا ہے؟ سب معلوم ہوگا موبائل کے بارے میں، فلم کے بارے میں، کرکٹ کے بارے میں۔ کبھی آپ کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ ہمارے نبی جب اللہ کے دربار میں گئے تو سب سے پہلی بات کیا ہوئی؟ سب سے پہلی بات، بھائی آپ بھی کسی کے گھر میں جاؤ گے تو کچھ لے کر جاؤ گے نا؟ ارے ہاں بولو کہ کنجوس ہو بھائی، کسی کے گھر میں جاؤ گے تو کچھ لے کر جاؤ گے نا؟ کیا ایسا ہے کہ میں آؤں گا تو کیا دو گے اور آؤ گے تو کیا لاؤ گے؟ ایسا معاملہ تو نہیں ہے نا بھائی۔ ہم بھی کسی کے دربار میں جائیں گے تو کچھ لے کر جائیں گے۔ ہمارے نبی کس کے دربار میں؟ پہلی مرتبہ ہمارے نبی عرش میں داخل ہوئے، سامنے اللہ۔ ہمارے نبی نے جو پہلی بات کہی، آپ سب کو معلوم ہے، وہ بات سب کو یاد ہے، لیکن یہ چیز معلوم نہیں ہے۔ کیا ہوا معلوم؟ ہمارے نبی عرش میں گئے، سامنے اللہ، پہلی بات ہمارے نبی کی التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ ایک روایت میں یہ ہے، ایک روایت میں کیا ہے تھوڑا اور تفصیل سے، التحیات للہ، الصلوات للہ، الزاکیات للہ، المبارکات المتتابعات للہ۔ مطلب ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرش میں گئے، سب سے پہلے التحیات للہ والصلوات والطیبات، جس کا ترجمہ یہ اللہ میں آپ کے عرش میں آیا، میں نے تن من دھن سب آپ کو نچھاور کر دیا۔ ہمارے نبی کہنے لگے آج تک میں نے جتنی عبادتیں کی
جتنا میں نے صدقہ خیرات کیا اللہ، جتنی میں نے جھٹن کی تن من دھن سب اللہ میں نے آپ کے اوپر قربان کر دیا۔ یہ پہلی بات، اللہ کو یہ جملہ اتنا پسند آیا کہ میرے مصطفیٰ نے سب کچھ مجھ پر نچھاور کر دیا۔ اللہ کو اتنا پیار آیا، بولو اللہ نے کیا جواب دیا؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ آؤ میرے عرش میں آؤ، ساری سلامتیاں میں نے تم پر نچھاور کر دی، ساری رحمتیں تم پر نچھاور کر دی، ساری برکتیں تم پر نچھاور کر دی۔ ہمارے نبی کہاں پر تھے؟ وہاں ہمارے نبی کو یاد آیا اللہ نے سب کچھ میرے کو دے دیا، سلامتی بھی، رحمتیں بھی، برکتیں بھی، تو میری امت کا کیا ہوگا؟ کتنا یاد ہوگا سوچو، عرش پر بھی امت یاد آئی، میری امت کا کیا ہوگا؟ فوراً ہمارے نبی نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اللہ بے شک سلامتی تو نے مجھے دے دی، رحمتیں مجھے دے دی، برکتیں مجھے دے دی، لیکن اللہ میری امت کو بھی عطا کر دینا، میری امت کو بھی عطا کر دینا۔ کتنے جملے ہو گئے؟ 3۔ اب یہ جو باتیں ہو رہی تھی نا عرش پر، عرش کے بالکل نیچے آسمان پر فرشتے سن رہے تھے، وہاں آواز آ رہی تھی، سارے فرشتوں نے ایک ساتھ میں کہنا شروع کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو اس کا مطلب ہے ہم جو نماز میں پڑھتے ہیں نا التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نچھاور کیا۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ اللہ کا جملہ ہے۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین پھر مصطفیٰ کا جملہ ہے، اور اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ یہ فرشتوں کا جملہ ہے۔ چلو یہ پہلی بات، بولو یہ پہلی بات، اللہ کو یہ بات اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ جب ہمارے نبی معراج سے واپس ہونے لگے نا، اللہ نے فرمایا وہ پہلی بات یاد ہے نا؟ کیونکہ باتیں تو بہت ہوئی، پہلی بات یاد ہے نا؟ ہمارے نبی نے فرمایا یاد ہے، کہا جاؤ تمہاری 5 نمازوں میں یہ بات ہماری داخل کر دینا۔ 5 نمازوں میں 2 رکعت والی نماز ہوئے کہ 4 رکعت والی نماز ہوئے، ہماری آپس کی بات چیت ہوگی تو نماز قبول ہوگی، نہیں ہوگی تو نماز قبول نہیں ہوگی۔ بتاؤ 2 رکعت میں بھی ہم لوگ التحیات پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ اور 4 رکعت والی میں بھی التحیات پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ اچھا پڑھنا ضروری ہے، واجب ہے، بولو پڑھنا ضروری ہے، واجب ہے۔ ہمارے نبی نے یہاں تک مسئلہ بتایا فَإِذَا قُلْتَ هَذَا أَوْ فَعَلْتَ هَذَا فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ، اگر تم نے التحیات للہ والصلوات یعنی تشہد اگر تم نے پڑھ لیا تمہاری نماز ہو گئی۔ اور اگر کوئی کہے میرے کو تو التحیات یاد ہی نہیں ہے، تو ہمارے نبی نے فرمایا یاد نہیں کوئی بات نہیں، اتنی دیر بیٹھنا جتنی دیر میں التحیات پڑھی جاتی ہے، تیری نماز بھی قبول ہو جائے گی۔ لیکن یہ ضروری ہے، ہمارے آپس کی بات چیت ضروری ہے۔ میرے دوستو سوچو ہمارے نبی کا مقام کتنا اونچا ہوگا۔ حضرت موسیٰ زندگی بھر بات کرتے رہے مگر دیدار خداوندی نہ ملا، اور ہمارے نبی کے لیے 70,000 نور کے پردے ہٹ گئے۔ جب ہمارے نبی معراج پر گئے 70,000 نور کے پردے ہٹے، چاند کو ہٹایا، سورج کو ہٹایا، فرشتوں کو ہٹایا، سب نے پوچھا آج رات کرنا کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کچھ نہیں کرنا ہے، میرے مصطفیٰ آ رہے ہیں، سب کو مل کر ان کا دیدار ہی دیدار کرنا ہے۔